بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کا کیا حکم ہے اور مسجد میں صف میں ان کو کہاں کھڑا کرنا چاہیے، یہ دو باتوں پر انشاءاللہ آج کی ہماری کلپ رہے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اتنے چھوٹے بچے جو ابھی پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے ہوں، نماز کی اہمیت کو نہ جانتے ہوں، نماز میں خلل ڈالیں گے، ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر بچے آ بھی گئے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر بھگانا بھی نہیں چاہیے، ورنہ آگے چل کر مسجد کی نفرت اور نماز کی نفرت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی، آگے چل کر وہ نماز کے تارک بنیں گے، نماز کو چھوڑنے والے بنیں گے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو پہلے سے ہی ماں باپ جو گھر کے لوگ ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ 7 سال کی عمر میں کئی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو 5 سال والے کو بھی تو نماز کا حکم دے سکتے تھے، فرمایا نہیں، آپ نماز کا حکم انہیں کب کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اس سے پہلے ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ بھائی کھیلنے کودنے تو مسجد میں کیوں لا رہے ہو، شور مچائیں گے وہ تو، ٹھیک ہے۔ 7 سال کے اوپر جب ہو جائیں، 8، 9، 10 سال، اور ایسا کہ ان کو تھوڑا سا پاکی ناپاکی کے بارے میں علم ہو، تھوڑا سا شعور آ گیا ہو، سلیقہ آ گیا ہو، تھوڑی تربیت گھر والوں نے کر دی ہو، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے بچے مسجد میں آئیں، بلکہ لانا چاہیے تاکہ نماز کی ان کی عادت ہو۔ اب ٹھیک ہے، مسجد میں آ گئے، اب ان بچوں کو کھڑے کہاں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت معرکۃ الآراء اور جھگڑے والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بڑے بوڑھے ہمارے گاؤں میں، بلکہ ہر گاؤں میں آپ کو ملیں گے، بڑی عمر والے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں، چھوٹے بچے کو اگلی صف میں کیوں کھڑا کر دیا آپ نے، نماز میں خلل ہوگی۔ بہت سے تو فتوے دے دیتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر بڑوں کی صف میں آ گیا تو بڑوں کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسے فتوے بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ فتاوی ہمارے اکابر علماء ہیں، ان کے جو فتاوی احادیث کی روشنی میں، انشاءاللہ اس کی روشنی میں آج آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھو دوستو بزرگوں، اگر بچہ ایک ہے نا، بالغوں کی صف بنی، اور ایک بچہ ایسا 8-10 سال کا اگر مسجد میں آ گیا ہے جو نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، تو ایسے بچے کے لیے تو حکم یہی ہے، حدیث کی روشنی میں یہی حکم ہے کہ اس بچے کو بالغوں کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کو یہ سب حدیثیں یہاں پر اگر بیان کرنے جاؤں گا نا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ بھروسہ کریں کہ میں آپ کو انشاءاللہ جو باتیں بتاتا ہوں نا، وہ ساری کے ساری تحقیق شدہ ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک ہی بچہ ہے تو اس کو تو بالغوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں، 2، 3، 4، اور وہ بچے ایسے ہیں جو سلیقہ شعار ہیں، باشعور ہیں، تربیت یافتہ ہیں، یعنی دھکم پیل نہیں کریں گے، دھما چوکڑی نہیں مچائیں گے، مستی نہیں کریں گے، لوگوں کی نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں گے، تو ایسے بچوں کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ ان کی صف پیچھے لگائی جائے۔ لیکن عام طور پر آج کے زمانے میں بچے پیچھے شور مچاتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے 3-4 بڑے بڑے مفتیان کرام، جن کے فتوے اور جن کے اقوال اور جن کی ہدایت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان فتاوی کی جو احادیث کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمائے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ 2-3 فتوے نقل کرتا ہوں، اس سے ہماری آنکھیں کھلیں گی اور ایک مسئلہ کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آئے گا۔ میں آپ کے سامنے ان حضرات کے فتاوی پورے پڑھ کر سناؤں گا، مختصر۔ اس سے انشاءاللہ دیکھیے بات بالکل واضح ہوگی۔ فقیہ العصر حضرت مفتی رشید صاحب لدھیانوی، جن کی مشہور فتاوی کی کتاب احسن الفتاوی، کئی جلدوں میں، بڑی معتبر مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، حضرت نے جلد 3 صفحہ 280 پر اس بارے میں کسی کا جواب دیتے ہوئے یہ جواب لکھا تھا کہ اگر صرف ایک ہی نابالغ لڑکا ہو تو اس کو بالغوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے، اگر نابالغ لڑکے زیادہ ہوں تو ان کو پیچھے کھڑا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، مگر اس زمانے میں لڑکوں کو مردوں کی صفوف میں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ 2 یا زائد لڑکے ایک جگہ جمع ہونے سے اپنی نماز خراب کرتے ہیں، بلکہ بالغین یعنی جو بالغ بڑے لوگ ہیں ان کی نماز میں بھی خلل پیدا کرتے ہیں۔ آپ اسے اندازہ کر لیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی، جن کی مشہور کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، مشہور کتاب ہے یہ جو کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، الحمدللہ بندے نے از اول تاخیر پوری 10 جلدیں اس کی پڑھی ہیں، آپ کے مسائل ان کا حل۔ حضرت نے اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 222، کسی نے سوال کیا تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا، جو بچے بالکل کم عمر ہوں ان کو تو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ نابالغ بچوں کے بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کی الگ صف بالغ مردوں کی صف کے پیچھے ہو، لیکن آج کل بچے جمع ہو کر زیادہ ادھم مچاتے ہیں، اس لیے مناسب یہی کہ بچوں کو ان کے اعزہ اپنے برابر کھڑا کر لیا کریں۔ یہ حضرت کا فتویٰ ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی، آپ کے مسائل ان کا حل۔
इसी तरह दारुल देवबंद का भी मुफस्सल इस बारे में फतवा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी यही राय है। हज़रत के बाकायदा बुखारी के जो दुरूस हैं जो जमा किए गए इनामुल बारी की शक्ल में, बाकायदा हज़रत ने अपने दर्स में भी इसी को बयान फरमाया कि आजकल यही फतवा है, आजकल इसी पर फतवा दिया जाता है कि उन बच्चों को बालिग अपने साथ सफ़ में खड़ा रखें। इसलिए ये तफसील इसलिए बयान की जा रही है कि इसमें इफ़रात व तफरीत होती है। कोशिश करें कि अगर वो तरबियत याफ्ता हैं तो उनको समझा कर पीछे खड़ा किया जाए, लेकिन 2-4 नमाज़ों में पता चल जाएगा कि भाई धूम मचाते हैं तो उनको बालिग अपने साथ सफ़ों में लेकर खड़े रहा करें, चाहे पहली सफ़ी क्यों ना हो। हाँ, इमाम के जस्ट पीछे वाले जो हजरात हैं वहाँ बच्चे ना हों, ताकि इमाम को कोई गड़बड़ हो तो फिर उसकी नमाज को पीछे वाले पूरी कर सकें। जैसा कि हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे करीब वो रहें तुम में से जो अक़ल वाले हों, बुर्दबार हों, इल्म वाले हों, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से बिल्कुल इमाम के पीछे तो बच्चों को ना खड़ा करें, लेकिन पहली सफ़ में किनारों पर या दूसरी सफ़ में, बकिया दूसरी जो तीसरी चौथी सफ़ें होती हैं ना, उनमें बच्चों को जो सरपरस्त हजरात है, बाप है, भाई है बड़ा, अपने बराबर में खड़ा कर ले, ये बेहतर है। आज के ज़माने में इस पर फतवा है। अल्लाह करे कि मेरी ये बातें समझ में आए जो मैंने इन बड़े अकाबिर उलमा के फतवा की रोशनी में आपके सामने बयान की है। मज़ीद कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उस डाउट को दूर करने की। अल्लाह करे कि ये बातें हमको समझ में आ जाए।